دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو خان صاحب کا سازش کا بیانیہ اور اس سے متعلق جو DGI-SPR کا پریسر ہے۔ دیکھیں، جب خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ گویا ان کے اقتدار کا سنگھاسن جو ہے وہ زمین بوس ہونے کو ہے، ان کے اقتدار کی نیا اب غرق ہونے کو ہے ہمیشہ کے لیے، تو انہوں نے اس کی اپنے تئیں ایک منصوبہ بندی کی، کئی اس کی لیئرز یا پلانز ABC وغیرہ تشکیل دیے، جن میں سے آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹریٹ کرنا، آئین کو توڑ کے نو کانفیڈنس موشن کو فرسٹریٹ کرنا، یا ڈیسیڈنٹس کو دہشت گردی اور دھمکیوں سے راہ راست پر لانا، گویا انہیں مجبور کرنا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، یا الائز کو مختلف طریقوں سے ہتھ کنڈوں سے اور حکومتی ظاہر ہے ہزار ٹیکنیکس، لیکن سب جب ناکام ہو گئیں، پے در پہ انہیں شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کے پاس الٹیمیٹ جو نیریٹو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ سازش کا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک گریجولی اور بڑا سمجھ لیں سوچے سمجھے انداز سے ایک اس کو ڈیولپ کیا کہ دیکھیں وہ اسلام کے ہیرو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کلمہ بھی پوری طرح نصیب نہیں ہے، جائے کہ اسلام کا ہیرو بننا، اور ساری زندگی گویا غلاظت سے اٹی پڑی ہے، لیکن پھر بھی آل یوس کو یہ مبارک ہے کہ جس طرح خان صاحب نے چورن ان کے سامنے مذہب کا دین کا بیچا ہے، کمال ہے ان کا بھی کہ انہوں نے اس چورن کو ہاتھوں ہاتھ لیا بھی ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت قلیل ہے، لیکن بہرحال شاہ دولہ ولی کے چوہے تو بہرحال اس نے بنا لیے، چلو کم تعداد میں سے جی۔ تو اسی طرح وہ باقی انہوں نے پھر دیکھا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں اینٹی ویسٹرن یا خاص طور پر امریکہ مخالف بیانیہ جو ہے اس کو ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام میں پسند کیا جاتا ہے، اس کی ظاہر ہے سالڈ وجوہات ہیں تاریخی کہ کیوں ایسا ہے۔ تو خان صاحب نے سوچا کہ چلو اس پر بھی ہاتھ مار لیتے ہیں۔ اب امیجن کریں جو خان صاحب ساری زندگی مغرب زدہ، مغرب آلودہ یا مغرب غدیدہ زندگی گزارتے رہیں اور اب بھی اسی طرح گزارتے ہیں، یعنی اور تو اور کیا، اولاد سب سے بڑا اثاثہ ہوتی ہے، اور ان کے اولاد آپ کو پتہ ہے کہاں ہے، کس گود میں پروان چڑھی ہے، اس میں کتنی امریکہ مخالف جراثیم ہیں یا پرو دین ہیں اس میں، یا پاکستانیت ان میں کتنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کی غیرت کا بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی 30 سالہ ان کی بیٹی ہے، اس طرح لیٹ 20s میں ان کے بیٹے یا mid 20s میں، تو وہ جس گھر میں پروان چڑھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خاندان جو ہے اب بھی ان کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے پولیٹیکلی اور آن سوشل میڈیا اعلان، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ یعنی بالکل روز روشن کی طرح، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اینٹی امریکہ جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارا A to Z خاندان اور ان کا یہ جو فرما بردار برخوردار ہے، یہ اس کا تو گویا DNA میں شامل ہے پرو ویسٹرن ازم جو ہے، لیکن بہرحال انہوں نے چند آل یوتھ کو یہ چورن بہرحال بیچا، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب رہے، اور اس میں بنیادی طور پر ظاہر ہے وہی جو آج پریسر جاری کر رہے ہیں DGI-SPR، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پریسر ان کے حق میں جاری کرتے تھے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور کہتے تھے کہ اب ہم نے ووٹوں سے دشمن کو شکست دی ہے، اور میاں صاحب کا گویا ٹی وی پر فوٹو نظر آنا یا ان کا بیان حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، اب خود ہی ایک چیز ایک دیوتا کریٹ کیا اور اب خود ہی ظاہر ہے اس سے ڈسے جا رہے ہیں۔ تو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ در حقیقت ہے یہ سازش
حادثہ کہنے کو ہے، در حقیقت ہے یہ سازش، حادثہ کہنے کو ہے، اب ہمارے پاس کیا اس کے سوا کہنے کو ہے۔ دیکھیں وہ سازش جو خان صاحب کو ایک آرٹیفیشل انداز میں پروموٹ کرنے سے شروع ہوئی، دراصل اس کا انجام ہوا نو کانفیڈنس پر۔ لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جب اس سازش کا انجام ہوا ہے وہ آغاز ہے گویا سازش کا۔ تو اسی طرح یعنی سازش کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے قطعاً انکار یعنی کیا ہے کہ اس میں کہ وہ جو نام نہاد خط کا بیانیہ ہے اس میں کوئی سازش وغیرہ، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی کوئی سازش والا اس میں ایلیمنٹ نہیں تھا، نہ ہی کوئی سازش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں تک کہ یعنی یہ ایک ریمارکس دیے گئے کہ دیکھیں ڈیمارش جو ہے، یعنی ڈیمارش اس احتجاجی مراسلے کو کہتے ہیں جو عام طور پر جو میزبان ملک ہے وہ دوسرے جو سفیر ہیں اس ملک میں ان کو ہینڈ اوور کرتا ہے کسی معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیمارش دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، اس میں کئی عوامل ہو سکتے ہیں، مداخلت بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے یہ مداخلت اور سازش جو ہے یہ کوئی لیگلی ویل ڈیفائنڈ کنسیپٹس نہیں ہیں، یہ ریلیٹیو باتیں ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جس طرح اس کو یعنی کھینچ تان کے نکال لیں، لیکن مور اینڈ لیس جو ایک جنرلی ایگریڈ اس کے پیرامیٹرز ہیں۔ کانسپریسی کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خفیہ طور پر ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کوئی کام جو انٹرنزیکلی اللیگل ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جو اس میں عموماً غیر آئینی یا غیر قانونی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک خفیہ پن کا یا ایک خاص سرکل کی حد تک محدود رکھنے والا کنسیپٹ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ یہ عجیب سازش ہے کہ امریکیوں نے بلا کے ان کے سفیر کو یہ کہا ہے کہ ہم سازش کر رہے ہیں، اور اب تو وہ سفیر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملتان کا مجاورہ ہے اس کے کہنے پر 3-4 مرتبہ مراسلے میں اور پھر اس کو ڈی سفر کرنے میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں تاکہ اس نیریٹو میں فٹ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے یہ ساری منصوبہ بندی تھی، امریکیوں نے بھی اس سے انکار کیا ہے کہ ایسی، بلکہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا بیان ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی سازش وغیرہ نہیں تھی۔ دیکھیں جو سازش ہوتی ہے، جس طرح راول پنڈی سازش کیس آپ نے سنا ہوگا، اگرتلا سازش کیس، حیدرآباد سازش کیس وغیرہ وغیرہ، جن پر اپیرنٹلی الزام یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کو اوور تھرو کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ لوگ ملوث تھے، یہ ان کے درمیان انٹریکشن ہوا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ مداخلت تو بالکل سلائٹ بات پر بھی کہی جا سکتی ہے کہ جب پاکستان یہ کہے کہ دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو انڈین حکومت کہے گی کہ یہ مداخلت کر رہے ہیں، یعنی مطلب ہزار اس کے پرموٹیشن کمبینیشن اور شیڈز بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جن پر الزام ہے امریکیوں پر اور اس کے خد و خال ایسے ہیں کہ احمقانہ ہیں، اگر یہ نیریٹو بنایا، یہ آپ نے لطیفہ تو سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کسی کوئی چوہا جو ہے وہ اپنے بس وہ مست تھا، کہیں کوئی ایسی چیز کھا لی، بوٹی جڑی بوٹی یا کوئی پی لی کہیں سے کہ وہ تھوڑا مست ہو گیا، اور وہ کہیں چلتا چلتا شیرنی کے یعنی کہ پشت پر سوار ہو گیا، اور پھر جب جو ہی شیرنی ہلی تو اسے شاید احساس ہوا یا ویسے وہ نیچے گر گیا۔ اب اسے تھوڑا ہوش آیا کہ یہ تو شیرنی ہے، اسے وہ دوڑنے لگا۔ اب ظاہر ہے نہ شیر اور شیرنی کو کوئی علم تھا، ان کے نزدیک تو چوہا ہی ہے جی۔ تو بہرحال وہ دوڑتا جا رہا ہے، آگے اسے خرگوش ملا، وہ کہتا ہے یار کیا یعنی سانس پھولی ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں دوڑ رہا ہے؟ اور چوہا آخر ہے اس شیرنی دی عزت لٹی ہے تو نہ میرے تو شک۔ اب دیکھیں امریکی ترجمان جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے اس نے کہا ہے بھائی ہم نے کوئی سازش نہیں کی، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر سازش کی ہو ملک کے خلاف تو یقیناً مطلب ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ اس چیز کی کاگنیزنس لیں گے، اس چیز کا نوٹس لیں گے۔
یہ عجیب سازش جی جو غیر ملک کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی ایک سازش ہے جو غیر ملکی ہے، ایک سازش ہے ود ان ملک. یہ سازش جو خان صاحب نے تراشی ہے اس میں اس نے انٹرنیشنل ڈائمنشن کو شامل کیا ہے، اس لیے کہ اگر اندرون ملک یہ کہا جائے کہ اپوزیشن نے مل کر میری حکومت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، پلان بنایا، تو یہ سازش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، یہ پالیٹکس کی گویا ایک ڈائنامکس کا حصہ ہے. لیکن انہوں نے اس میں فارن ایلیمنٹ کو انجیکٹ کر کے اس میں آرٹیفیشلی بریکٹ کر کے تو گویا اچھا. پھر یہ ہے کہ اس میں فلا اس نیریٹو میں دیکھیں، وہ 7 تاریخ کو 7 مارچ کو وہ کہتے ہیں یہ خط آیا ہے، اور وہ 22-23 دن یعنی 3 ہفتے خاموشی سے اس پر بیٹھے رہے ہیں. عجیب سازش ہے جی. لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے اور وہ اقتدار کا سنگھاسن جو ہے وہ زمین بوس ہونے کو ہے، تو انہوں نے پھر یہ ٹوپی میں سے کبوتر نکال لیا. لیکن اب ظاہر ہے جو ان کے اسپانسرز تھے وہ بھی کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے، سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس اور حقائق کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے، لیکن خان صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ یہ سازش ہے. اب ظاہر ہے وہ اور کیا کہیں، یعنی انہوں نے جس بنیاد پر اپنی آئندہ پولیٹکس کا ایک پلان بنایا وہ یہی ہے کہ ایک جھوٹا مذہبیت پسندی یا دین کے ساتھ ان کی وابستگی، جو کہ ساری دنیا جانتی ہے ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ گویا وہ پاکستان میں واحد محب وطن ہے، نہ کوئی ادارہ محب وطن ہے، نہ کوئی اور سیاستدان یا سیاسی پارٹی محب وطن ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ گویا امریکی مخالف ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں جھوٹ تو یہ کہانی ہے. تو DGISPR نے بیسیکلی ان کے سارے سازش کے بیانیے کو بالکل نیست و نابود کر دیا. ان کی خاموشی مناسب نہیں تھی اس صورتحال میں، انہیں واضح کر دینا چاہیے تھا اور اچھا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سازش خان صاحب کے خلاف نہیں، ان کے حق میں آج سے 8-10 برس پہلے شروع ہوئی تھی، جو ہمارے مہربانی سے ہی یعنی منہ زوروں کے کرم سے ہی شروع ہوئی تھی، جس کو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے. لہذا اس کو چھوڑنا یعنی خان صاحب کے لیے یا PTI یا آل یوتھ کے لیے یہ معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہر طرح ہماری مدد نہ کرے، غیر آئینی طور پر بھی، غیر قانونی طور پر بھی، اور اخلاق کو توڑ کر، تو وہ جو ہے وہ گویا ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے، PDM یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، ان کا بنیادی پروپوزیشن یہ تھا کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ سیاست میں نہ A کو سپورٹ کریں نہ B کو سپورٹ کریں. ان کے نزدیک یہ نیوٹرلٹی ہے، اور یہی ظاہر ہے سارا جہان جانتا ہے، کانسٹیٹیوشنل تقاضا بھی ہے، یہی کسی ملک میں ہونا چاہیے اگر اس کو سٹیبل کرنا ہے. چلو دیر آیت درست آیت، موزور لوگوں نے یہ آخر پا لیا راز اتنی خرابی بسیار کے بعد کہ ان کا غیر جانبدار رہنا یا غیر سیاسی رہنا ہی مناسب ہے. یہی ملک کا فائدہ ہے، ان کی ذات کا بھی یہی فائدہ ہے. دیکھیں اب مشرف جو ہے وہ کوئی مناسب زندگی تو نہیں گزار رہا. اگر وہ اچھے انداز سے ریٹائر ہوتا، کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں رہتا، تو یقیناً یعنی یہ جو منہ اس کا کالا بار بار ہوتا ہے اور اس نے خود اس کا آغاز کیا، یہ یقیناً نہ ہوتا. اور ظاہر ہے بالآخر سب نے اس جہاں سے جانا ہے، جب وہ جاتا تو اس کے لیے کلمہ خیر لوگ خوشی سے کہتے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا. اس طرح اگر موزور لوگ آخر یہ راز پا ہی گئے، اللہ کرے کہ پا گئے ہوں، اور اس پر وہ مضبوط رہیں. دیکھیں جب 71 کا سانحہ ہوا تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اب کم از کم انہیں سبق مل گیا ہوگا، لیکن ظاہر نہیں ملا جی. لیکن بہرحال وہ اچھا گمان کرنا چاہیے. ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ وہ بالآخر اس کام کو چھوڑ دیں گے. اور خان صاحب جتنا بھی چاہیں، دیکھیں الہی ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ اپان. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کاغذ کی ناؤ بار بار نہیں بہتی، یا کاٹھ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی. خان صاحب کی کاٹھ کی ہنڈیا تھی، ایک دفعہ چڑھ گئی، چڑھانے والوں نے چڑھا دی، اب وہ اتر گئی ہے. اب خان صاحب سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں، وہ کہتے ہیں تتے توے تو بھی بیٹھ جان،
گل نہیں بن رہی جی. تو دیکھتے ہیں جی خان صاحب کی پٹاری میں اور بھی کچھ ہے یا وہی گسی پیٹی باتیں. اجازت لیتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اور پاکستان زندہ باد. آئین پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.